جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائے۔ خوشامد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے، اور اس کی خوشامد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک قاعدہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے اسے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ نگاہ میں ناپاک مناظر ہو تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تب تک بات نہیں بنتی۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ کم رزق کو توڑا نہ سمجھو، ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مومن کی خوشی اور اس کا سکون اپنے رب کی اطاعت میں اور اس کا حسن یعنی غم و گناہ کرنے میں ہوتا ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدہ مند روزہ ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ اب نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر ضمانت تاریخ ہے تو جگنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں تکلیف ہی اس کی دال ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتا ہے، اور یوں یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں وطن کی پہچان نہیں آتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیت سمجھ میں نہ آئے نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہے۔ کوشش اگر حاطط سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ کیچڑ مت اچھالا کرو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں دل غم سے مر جاتے ہیں لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کمی مت نکالو، چیزوں کو رد مت کرو، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ کام کرو نہ کرو، خدمت کرو یا نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو۔ ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ جدوجہد پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ حسد کرنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔